نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تو ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں، جن میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی حتی الوسع کسی مسلمان کو غیر مسلم قرار نہ دے اور کسی کے ایمان اور اسلام میں شک نہ کرے۔ کسی شخص کو غیر مسلم قرار دینا یا کافر کہنا ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ تو اس بارے میں آج صرف ایک واقعہ اور 3 باتیں عرض ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور مومن کون ہوتا ہے۔ تو جو حضرات محدثین نے اور فقہاء کرام نے مومن کی ڈیفینیشن یعنی مفہوم اور تعریف بیان فرمائی ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اس میں سب سے پہلی چیز تو تصدیق بالقلب ہے، کہ ایک شخص کو اللہ کی ذات پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور جتنی بھی ضروری ایمان والی چیزیں ہیں آدمی کو دل سے سچا سمجھے، دل سے تصدیق کرے۔ نمبر 2 اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرے۔ اور نمبر 3 ہے عمل بالارکان، کہ انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے عمل بھی کرے۔ یہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ آدمی مومن ہوتا ہے۔ کسی دل میں تصدیق ہے یا نہیں ہے، اگر آدمی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے تو وہ آدمی منافق ہوگا۔ دل میں تصدیق ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، کسی وجہ سے کوئی عذر بھی نہیں ہے، اکراہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی اللہ کے نزدیک تو مومن ہوگا، لیکن اس پہ دنیا میں اسلامی احکام اور ایمان والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا جنازہ پڑھنا، اس سے نکاح کا جائز ہونا اور پھر اس سے مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنا، یہ احکام اس پہ لاگو نہیں ہوں گے کیونکہ اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں، دل میں تصدیق نہیں ہوتی، اور بعض زبان سے اقرار نہیں کر رہے اور دل میں تصدیق ہوتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پڑوسی تھے ہندو، تو وہ جب فوت ہوئے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نظر آیا، جنت میں دیکھا ان کو۔ حضرت نے پوچھا کہ لالا جی آپ جنت میں کیسے آ گئے، آپ تو ہندو تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود بھی زندگی میں خود کو ہندو ہی سمجھتا رہا، اور میرے گھر والے بھی مجھے ہندو ہی سمجھتے رہے، اور ہندو سمجھ کے میری وفات کے بعد انہوں نے میرے جسم کو جلایا، سارے رسومات ہندوؤں والی کی ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن کریم پڑھتے تھے، جب میں زندہ تھا، تو چونکہ آپ ہمارے پڑوسی تھے تو میں کہتا تھا کہ یہ مولانا کتنا پیارا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ کتنا اچھا کلام ہے یہ۔ تو اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا تھا، اور مجھ سے یہاں مسلمانوں والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی شخص کو غیر مسلم قرار دینا یہ ایسا معاملہ ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک بات کہے اور اس بات کے 100 مطلب ہو سکتے ہوں، 99 کفریہ اور ایک اسلام کے مطابق، اور ہم اس سے پوچھ نہ سکیں کہ جی آپ کا مطلب کیا تھا، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس کی بات کا جو ایک اسلام والا مطلب وہی اس کی مراد تھی، اور اسے ہم مسلمان قرار دیں گے، اسے غیر مسلم قرار نہیں دیں گے۔ تو فقہاء کرام نے، محدثین نے اس بارے میں اتنی احتیاط فرمائی ہے کہ وہ شک کی بنیاد پہ کسی کو غیر مسلم نہیں کہتے۔ آج ہمارے ہاں جو کم علم مسلمان ہیں وہ اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بعض اوقات وہ کسی گناہ میں مبتلا شخص کو، کبیرہ گناہ میں مبتلا شخص کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ کہہ دیتے ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پھر تو سارے ہی دنیا میں مسلمان ہیں، اور وہ بندہ کفریہ کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ ایک گناہ والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہ والے کام علیحدہ ہیں، کفریہ کام علیحدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی خدا نہ خواستہ کبیرہ گناہ بہت سے کرتا رہے، اس سے وہ غیر مسلم نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص ساری زندگی خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھے، ساری زندگی اللہ نہ کرے روزہ نہ رکھے، حج فرض تھا اس نے نہیں کیا، یہ ساری زندگی وہ ڈاکے ڈالتا رہا، لوگوں کو نہ قتل کر دیا، شراب پیتا رہا، اب بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں یہ، یا اپنے والدین کو معاذ اللہ اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اپنی اولاد کو قتل کر دیا، بڑے سنگین گناہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف بڑی وہ سخت کارروائیاں کرتا رہا، لیکن وہ کام کفریہ نہیں تھے،
تو وہ آدمی مسلمان ہی شمار ہوگا، وہ کافر شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو کافر قرار دینے کے بارے میں، کسی شخص کو کافر قرار دینے کے بارے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر دوسرا آدمی کافر نہ ہو تو کفر لوٹ کے وہ پہلے آدمی کی طرف آتا ہے جس نے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔